सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। हर गुजरते दिन के साथ मुल्की हालात तेज़ी से तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। वतन अज़ीज़ को मुख्तलिफ महाज़ों पर चैलेंजेस का सामना है। सूबों के दरमियान महाजराई एक जानिब, दाखिली और खारिजी चैलेंजेस एक जानिब और मुआशी चैलेंजेस भी एक जानिब। गोया चैलेंजेस ही चैलेंजेस में घिरे हैं हम इस वक्त। एक जानिब गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड लू ने बानी PTI के साइफर साजिश से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया और दूसरी जानिब गंडापुर साहब ने एक और बयान दाग दिया है। वज़ीर आला KPK ने कहा है कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि विफाक और पंजाब हुकूमत बाज आ जाएं। वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर देखता हूं कि कैसे हुकूमत चला सकेंगे। तो नाज़रीन, यकीनन ये रवैया एक वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता। अब ऐसे में हालात आखिर कैसे मुस्तकिल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का और बहुत से सवालों का जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिराजुल हक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब ज्वाइन करने के लिए। सिराजुल हक साहब, गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड लू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी साइफर कहानी झूठी थी, इसकी तरदीद कर दी, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? मैंने उन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है मैडम, और सुनी सुनाई चीज़ों पर तबसरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इतना ज़रूर कहता हूँ कि एक बहुत संजीदा मसला है, तो मुनासिब यही है कि कोई आला अदालती कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाया जाए, और ये देखे कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, दूध क्या है और पानी कहाँ है। डोनाल्ड लू ने जो कांग्रेस कमेटी के सामने तो इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पे भी सवालात उठाए हैं, तो उनका बयान कितनी अहमियत का हामिल है आपके मुताबिक? देखिए, एक तो अमेरिका का ये हक़ नहीं है कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे। हम हमेशा इस चीज़ की मुखालिफत रहें, और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको अपने मामलात में मुदाखलत की दावत देते हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क की सॉवरेंटी के, मुल्क की वक़ार के, मुल्क की इज़्ज़त की, मुल्क की ख़ुददारी के ख़िलाफ़ है। बाकी जितने बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, आप टाइम ले ले, आप फाफिन ले ले, आप दूसरे इदारे ले ले, सब ने इस इलेक्शन पर अदम एतमाद का इजहार पहले से किया है। बाहर के जो इदारे वाच करने के लिए आए थे उन्होंने भी जाते वक्त अदम एतमाद का इजहार किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका का हमें नसीहत करना या हमें जमहूरियत का दर्स देना ये बिल्कुल मुनासिब इसलिए नहीं है कि ख़ुद अमेरिका का रवैया क्या है दुनिया के साथ, इंसानों के साथ, फ़लस्तीन के साथ, मज़लूमों के साथ, ख़ुद अमेरिका के अंदर रहते हुए वहाँ के मुसलमानों के साथ। मैं इसलिए समझता हूँ कि वो हमारा उस्ताद बनने की कोशिश ना करे। हमारा मुल्क है, हम खुद जानते हैं कि क्या हक़ है और क्या। अच्छा सिराज साहब, इस हवाले से एक और चीज़ ये कि ये सब पर हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि इसमें 2 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, सज़ा देना और न देना ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो और वज़ीर इत्तलाआत ही उसका फ़ैसला करे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर यहाँ अदालतों को बंद करना चाहिए, दरवाज़ों को ताले लगाना चाहिए। हमारा तो ये ख्याल है कि एक अदालती निज़ाम मौजूद है और ये ऐसे अहम मसाइल उसी पर छोड़ना चाहिए। अगर वज़ीर इत्तलाआत पहले से फ़ैसला करे कि फ़लाँ को 2 साल और फ़लाँ को 5 साल सज़ा मिलनी चाहिए, ये न इंसाफ हुआ न अदालती कार्रवाई हुई। मैं समझता हूँ कि ये तो जंगल में भी ऐसा नहीं होता है कि पहले ऐलान हो जाते हैं और बाद में कैसे चलाए जाते हैं। अच्छा, जो मुल्क गर्दिश जद में सिराजुल हक साहब, हम मजीद मांगने के लिए कोशिश में और सख्त शराइत का भी सामना है, लेकिन डू मोर का नारा ख़त्म होने को नहीं आ रहा है, तो मौजूदा हुकूमत हालात से बेहतर डील कर पाएगी? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ मुख्तलिफ होता नज़र आ रहा है आपको? मौजूदा हुकूमत ने हल पुटाने से कबल ऐलान किया था कि हम मज़ीद कर्ज़े लेंगे और IMF की तरफ जाएंगे और उसी दरवाज़े और उसी चौखट पर सजदरेज होंगे जिसके पहले वो आदी है। हाल ये है कि 23 बार हमने IMF से प्रोग्राम लिए हैं, कर्ज़े लिए हैं, और हर कर्ज़ा जब हम लेते हैं वो अल्लू तल्लू पर ख़र्च होता है। तरक्की और आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे हटते हैं और फिर मज़ीद कर्ज़ा और फिर मज़ीद कर्ज़ा। तो कर्ज़ों की मईशत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया
اور موجودہ حکومت نے آتی ہی جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ سرتاپا نقصان دہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، اور معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ نئے ٹیکسز لگیں گے، قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، افراط زر میں اضافہ ہوگا، شرعی سود میں اضافہ ہوگا، خسارے میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اللہ پر توکل کرتے اور سودی نظام کو چھوڑتے، IMF کو الوداع کہتے، اور اس کی جگہ کرپشن، غیر ترقیاتی اخراجات کم کرتے، کرپشن کا خاتمہ کرتے، اور سودی نظام کی بجائے عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے، پاکستانی عوام کا اعتماد بڑھتا، اور قرضوں کی معیشت سے ہمیں نجات ملتی۔ لیکن سر ابھی تو سخت فیصلے ہونے والے ہیں، مہنگائی کی صورتحال پہلے سے آپ کے سامنے ہے، تو عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ عوام کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ عوام کہاں کھڑے ہوں گے آنے والے کچھ عرصے میں؟ دیکھیے جتنے بھی سخت فیصلے ہوں گے عوام کے لیے ہوں گے، اور حکمرانوں کے لیے کوئی سخت فیصلہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے مراعات میں کمی آتی ہے، نہ ان کے پروٹوکول کلچر میں کوئی کمی ہے، نہ مفت بجلی استعمال کرنے والوں کا کسی نے احتساب کیا، اور لگژری گاڑیوں پر کوئی پابندی نہ لگی، نہ اپنے بنگلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ ان کی بلیوں کے لیے اور کتوں کے لیے باہر سے خوراک درآمد ہوتا ہے، تو سارا بوجھ یہ عوام پر ڈالتے ہیں، کچھ تو یہ لوگ خود قربانی دے۔ اب جب ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ 17.7 ارب ڈالر پاکستان کا اشرافیہ کہا جاتی ہے، تو ان کے ساتھ حساب کتاب کون کرے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ان مراعات میں کمی کر لے، سادہ طرز حکمرانی اختیار کر لے، میرٹ کی بالادستی قائم کر کے لوگوں کو اعتماد دے کہ وہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسہ کرپشن کے نظر نہیں ہو جاتا ہے، لوگ ٹیکس بھی دیں گے، قربانی بھی دیں گے، لیکن ایسی قربانی کے لیے اب لوگ تیار نہیں ہیں کہ عوام قربانی دے اور مراعات۔ لیکن سراج صاحب جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں نا، تو کابینہ نے تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے ان فیصلوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور مزید کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ ان کی فوری ضرورت ہے۔ دیکھ کابینہ کا جو فیصلہ ہے یہ بالکل کاسمیٹکس ہے، یہ بالکل ایک سطحی فیصلہ ہے، یہ صرف ایک سستی شہرت کے لیے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ لائحہ عمل کیا ہے، پوری قوم کو خیرات کے پیچھے لگایا ہے، پوری قوم کو فقیر بنانے کی کوشش جاری ہے، نہ امن و امان ٹھیک کر سکے، نہ معیشت کو ٹھیک کر سکے، اور یہ اب کی بار نہیں ہے، پہلے بھی جب ان کو حکومت ملی ہے یہ ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ سطحی قسم کے اقدامات جس سے عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پرابلمز حل ہوں گے یا مسائل حل ہوں گے۔ یہ بہت بنیادی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موجودہ معاشی نظام پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرضوں اور سود کی معیشت کی بنیاد پر ہم ترقی کریں گے یا مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، یہ جو کے کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے ہیں، انتقامی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا سیاست بھی صرف مفادات کے نام ہو گئی ہے؟ سراج صاحب کیا سمجھ آتی ہے؟ لیکن سیاست نہ مفادات کا نام ہے، سیاست نہ انتقام کا نام ہے، سیاست نہ گالی گلوچ کا نام ہے، نہ سیاست کرپشن کا نام ہے، نہ سیاست خرچ کر کے پھر منافع کمانے کا نام ہے۔ سیاست نام ہے اصلاح کا، سیاست نام ہے دلیل کا، برداشت کا، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا۔ اس لیے پورے پاکستان کے لیے اس وقت ضروری یہی ہے کہ ہم اس معاشرے کو ایک قوم بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے انتقام اور نفرت کی سیاست کی بجائے ہمیں ایک نئی ویژن کے ساتھ نئی سیاست اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نئے ویژن کی بات کر رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک عجیب سا ایک بات کر دی، انہوں نے بیان یہ دے دیا کہ جی رشوت لینے والے کا سر پھاڑ دو۔ سراج الحق صاحب، یہ جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں، اگر میں صرف دین اور شریعت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں تو دین اور شریعت کیا ایسے انصاف کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے، اس نے اگر کوئی بیان اس بات میں دیا بھی ہے تو آپ یعنی اس کے الفاظ میں جانے کی بجائے یہ دیکھ لے کہ انہوں نے کیا میکینزم بنایا ہے رشوت کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ رشوت تو بیانات سے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق صاحب جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے ہر دفتر میں یہ بینر لگایا تھا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اسے بینر تلے لوگ رشوت لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے۔ تو جب تک آپ کے ساتھ
دیانتدار لوگوں کا ٹیم نہ ہو، مخلص لوگوں کا ٹیم نہ ہو، امانتدار لوگوں کا ٹیم نہ ہو، اور سرتاپا ایک ایسی جماعت آپ کی پش پر نہ ہو جو آپ کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے، تو صرف اعلانات یا دھمکیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ پہلے بھی اس طرح دھمکیاں، اعلانات، نصیحتیں، سرکولر، ایڈوائس، آرڈر، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو بیان آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ سر پھاڑ دیں، اور جس کا سر پھاڑیں اس کے بچے سے کہیں کہ تمہارے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لی ہے. یہ وزیر اعلیٰ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ پھر آگے پڑھتے ہیں. تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سراج صاحب؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اب کچھ لچک دکھانے کی ضرورت ہے، اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب کو مل کر جو بنیادی مسائل ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سب اپنے پوزیشن سے ذرا پیچھے ہٹ جائے، اور سب کو اپنے موقف میں کچھ لچک دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی حکومت ہو سب سے زیادہ لچک اسی کو دکھانا ہوگا. اچھا، ابھی یہ جو حقوق کے حوالے سے ابھی سے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. بانی جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 5 سے 6 ماہ جیل میں رہوں گا، اس کے بعد حکومت چلی جائے گی. تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کو سیٹ اپ چلتا دکھائی دیتا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے مفادات کی بنیاد پر بنایا ہے، لیکن ان دونوں کا جو ماضی ہے وہ یہی ہے کہ صبح لڑتے ہیں، شام پھر ایک ہو جاتے ہیں، اگلے صبح پھر آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ تو الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کی کہ اصل میں بالکل عارضی فیز ہے، اقتدار مفادات کے لیے دوبارہ ایک ہوں گے، اور اب بھی ان کا اتحاد کسی نظری کی بنیاد پر نہیں ہے، ایک خوف کی بنیاد پر ہے اور مفادات کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب، میں بڑے اہم اب ایشو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو افغانستان سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور سرحد پار سے جس طرح دہشت گردی جاری ہے، پاکستان نے کارروائی کی اور حالات کی خرابی کسی کے مفاد میں بہتر نہیں ہے، تو درمیانی راستہ آپ کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے بھی کہ وہاں افغان طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور اسی امید اور اسی یقین پر پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. پھر جب وہاں ایک حکومت بن گئی تو وہاں سے کچھ ایسے کارروائیاں شروع ہو گئی جو بہرحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اور اب بھی افغانستان کے ساتھ ایک موقع ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کو پرامن بنانے کی کوشش کرے. ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو پراکسی وار نہیں کرنا چاہیے. ان کے درمیان دوستی، بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں امن ہو. اگر آپ اس ریجن کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو فتح کرنا اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. باقی اگر اب پاکستان میں امن نہیں ہے تو افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا، افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. یہ دونوں ممالک کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یاری، دوستی، بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی آپشن ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، تو سراج صاحب یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں غیر سیاسی لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے، وہ چاہے وزارتوں میں ہو، سینٹ انتخابات میں ہو یا حکومت میں. تو جماعت اسلامی اس سارے عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ دانلی زدہ الیکشن ہے، اور یہ سلیکشن ہوا ہے الیکشن کا جامہ پہنا کر، اور فارم 45 اور فارم 47 کی بنیاد پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو حکومت بننے سے قبل اس حکومت کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. باقی جو نئے لوگ اس میں آئے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے ایسا ہی دیکھا ہوگا کہ یہاں تو ایئرپورٹ پر ایک آدمی کو پاسپورٹ دیا گیا اور اگلے دن وہ ہمارا عبوری وزیر اعظم بن گیا تھا، معین قریشی صاحب. پھر شوکت عزیز کو بھی باہر سے لایا گیا. تو ہمارے ملک میں یہ رواج پہلے سے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کو لایا جاتا ہے اور ان اہم پوسٹیں، اہم وزارتیں انہی کے حوالے کی جاتی ہے.
اور جو عوام کے منتخب ڈائریکٹ نمائندے ہوتے ہیں وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں. صحیح جی سراج صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مخصوص سیاسی جماعت کا سائفر ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. امریکی ایوان نمائندگان میں ڈونلڈ لو کے بیان سے جھوٹ کا پول کھل گیا. بانی جماعت کے من گھڑت قصے کہانیاں بین الاقوامی سطح پر مسترد کر دیے گئے ہیں. گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل و پاک امریکہ تعلقات سے متعلق معاملات کی سماعت ہوئی. مبینہ سائفر کیس کے مرکزی کردار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو پیش ہوئے، جنہوں نے سائفر کے حوالے سے بانی جماعت کے تمام الزامات یکسر مسترد کر دیے ہیں. کمیٹی کو دیے گئے بیان میں ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا الزام سراسر جھوٹ ہے. خود پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹ قرار دے چکے ہیں، اور ڈونلڈ نے یہ بھی کہا کہ یہ الزام اور سازشی نظریہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے. میٹنگ میں شامل سفیر نے پاکستان کی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی عوام کے حق کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو جمہوری عمل سے منتخب کریں. یہ الزام غلط ہے کہ امریکہ یا میں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف اقدام کیا. ناظرین، ڈونلڈ لو کا یہ بیان سائفر پروپیگنڈے کے پس منظر میں ریکارڈ کیا گیا، جس کی کہانی آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 میں شروع ہوئی، اور چیئرمین خارجہ کمیٹی نے ڈونلڈ لو کا بیان تسلی بخش قرار دے دیا ہے. اور ڈونلڈ لو کا ایوان نمائندگان میں پیشی کے دوران یہ بھی کہنا تھا کہ مخصوص سیاسی جماعت کی حکومت گرانے کی سازش کے جھوٹے الزام کی وجہ سے مجھے قتل کی دھمکیاں تک دی گئی ہیں. آزادی اظہار رائے اگر تشدد کی دھمکیوں تک چلی جائے تو یہ درست نہیں ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. چوہان صاحب، آپ تو اس پارٹی کو بھی جانتے ہیں، اس پارٹی کے بانی چیئرمین کی فطرت سے بھی واقف ہیں. 2 سال سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا مسلسل، اور ڈونلڈ لو نے تو سارا یہ بیانیہ مسترد کر دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے فضا آپ ایک چیز بتاؤ کہ امریکہ کی جناب دم پہ کسی نے پاؤں رکھا ہے کہ وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت کو جناب گرانے کے لیے اور اس کو بچھاڑنے کے لیے کوئی تغدو کریں گے، جبکہ وہ ایک چیز ان کی مرضی اور منشا کے مطابق 3.5 سال ان کی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے رہے. اب یہ تو الزام رہا ہی نہیں، ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ سی پیک 3.5 سال بالکل رول بیک رہا ہے. اچھا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ چائنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ سی پیک کا کام جس تیز رفتاری کے ساتھ نون لیگ کی حکومت میں 2013 سے لے کے 2018 تک کے درمیان ہوا، اس کی وہ سپیڈ بھی نہیں تھی، اور بلکہ کام کو روک کر اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. اور میں آپ کو ایک روز بتا دوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر سی پیک سے بڑا ایشو اور کوئی نہیں ہے. میں ابھی کل ایک انگلینڈ کا ایک ریسرچ ادارہ ہے RUSI، رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوشن، یہ 150 سال پرانا ملٹری تھنک ٹینک ہے جو دنیا کا نامی گرامی ملٹری تھنک ٹینک ہے. اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2025 اور 2030 کے درمیان ایک جنگ ہوگی انڈیا اور چائنا کے درمیان، اور وہ 100% انہوں نے کہا کہ اس کی امید ہے کہ انڈیا اور جناب چائنا کے درمیان جنگ ہوگی. اور کس وجہ سے ہوگی؟ صرف سی پیک کی وجہ سے. چائنا سے پاکستان کا جو سی پیک ہے اس کی وجہ سے انڈیا کی جنگ چائنا کے ساتھ ہوگی، اور انڈیا کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہوگا. تو جس سی پیک کو بغیر جنگ کیے بند کرنے کے حوالے سے بانی تحریک انصاف کی حکومت، سابق وزیر اعظم کی حکومت، PTI کی حکومت نے وہ پورا ایجنڈا امریکہ کا پورا کیے رکھا. امریکہ کو جناب کسی بولے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ جناب ان کی حکومت کو کرائیں گے. یہ سارے کا سارا ڈرامہ الٹ ہے. یہ معاملہ ریسیپروکل ہے، یہ 180 ڈگری مختلف ہے. اصل میں امریکہ کے کچھ ایسے سیکشنز ہیں، کچھ انٹرنل ایسی کونے کھدرے ہیں جنہوں نے پری پلانڈ اپنے مہرے بانی تحریک انصاف کو، کہ جو 2021 دسمبر تک بالکل پٹ چکے تھے، جن کی پارٹی پٹ چکی تھی، جن کی عوام کے اندر عزت وقار احترام اور ویلیو ختم ہو چکی تھی، جن کی سیاست کا ستیہ ناش پھر گیا تھا، اس کو ریوائیول دینے کے لیے اور پھر ان کو ایک نئی
टास्क देकर कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ नफरत, आईएसआई के खिलाफ नफरत, अदालतों के खिलाफ नफरत, मारा मारी आपाधापी करके पाकिस्तान को 100% डिस्टेबलाइज करके कुछ ऑब्जेक्टिव्स गेन करने हैं। उन्होंने जनाब एक प्री प्लान्ड इनको लॉन्च किया गया। असल में तो पूरे का पूरा अमेरिका के कुछ ऐसे सेक्टर्स और ऐसे सेक्शंस हैं कि जो इस पूरी कैंपेन के पीछे पहले भी थे, आज भी है और आगे भी इनके पीछे है। बाकी जहां तक रही डोनाल्ड लू, तो डोनाल्ड लू ने जनाब कल भी चपेट मार दी इनके मुंह पे। क्या क्या आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसकी सब कमेटी के अंदर उसने क्लियर कट कह दिया। उसने कहा भाईजान ना तो मैंने साइफर भेजा, ना मैंने कोई पैगाम दिया, ना कोई वो साइफर की सूरत में पाकिस्तान गया, ना कोई मैंने थ्रेट लगाया पाकिस्तान की हुकूमत को, ना पाकिस्तान की फौज को, ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की। ठीक, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो पिछले कई माह से मिन्नतें तरले कर रही है अमेरिका की, आईएमएफ के दफ्तर के बाहर मुजाहरे कर रही है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और जनाब पूरी आलमी ताकतों को और अमेरिका की टॉक शोज के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जेल से निकल के उनके आते हैं सदर, वो पैगाम देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि अमेरिका को ये मैसेज है बानी चेयरमैन का कि हम आपसे नाराज हैं, आपने वो किरदार अदा नहीं किया इलेक्शन के अंदर, आपने वो किरदार अदा नहीं किया पाकिस्तान के अंदर मामला को चलाने में। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ठीक है, यानी आपकी बातों से फयाजुल चौहान साहब मैं आगे जरा चलना चाहूंगी। यानी आपकी बातों से ये बात क्लियरली समझ आ रही है कि ये प्रॉपर एक साजिश की गई थी और इसके जो मुहरकात थे आपने वो बयान किए और झूठ पर ये इतनी बड़ी एक इमारत खड़ी कर दी गई और यकीनी तौर पे ये एक प्रोपेगेंडा था जो कि अब खुलना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल सच सामने आना शुरू हो गया डोनाल्ड लू के खास तौर पे इस बयान के बाद। अच्छा, इसी बयानिए के तनाजुर में चौहान साहब अवाम में जो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करके ख़ास तौर पे जब 9 मई जैसा सानहा पेश आया, ये सरजद क्यों कराया गया? क्या कोई पूछगछ होगी? अब ये रिलीफ मांगते फिर रहे हैं। देखें, बात ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ दिन पहले ये मामला चला कोई बार्गेनिंग का, कोई मुफाहमत का, तो इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ ने ये ऑप्शन रखा कि मुझे बरतानिया या अमेरिका भेजा जाए। अरे सॉरी मैं बात काट रही हूँ, ये मेरे ख्याल से आपने ट्वीट भी की हुई है, ये आप एक बड़ी अहम खबर शेयर कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं ना? जी जी, कल मैंने ये ट्वीट की है और मैं बल्कि ट्वीट है हमारे पास मेरे ख्याल से, प्रोड्यूसर चलाइएगा जरा। जी जी, चल रही है। इन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका या बरतानिया एग्जाइल किया जाए। रियासत ने इनको कहा जनाबे वाला 3.5 साल भाईजन तुसी रियासत मदीना दी जनाब गजल सुना सुना के, रियासत मदीना दे नारे मार मार के जनाब तुसी पूरी पाकिस्तानी कौम से आपने अकीदत के, मोहब्बत के, उल्फत के, राहत के फूल निछावर अपने ऊपर करवाए, तो हम आपको उधर ही भेजते हैं, उधर रियासत मदीना के पास ही सऊदी अरब की सरजमीन पे। अल्लाह पाक आपकी भी जनाब गुनाह माफ करेगा, अपने गुनाह भी बख्शवाएं। उन्होंने नहीं जनाब मैंने वहां नहीं जाना, मुझे भेजेंगे तो या अमेरिका या बरतानिया। अब अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं है, पर अमेरिका के साए तले जीना, पलना, उठना, बैठना, खाना पीना, रहना सहना, मिलना जुलना, आना जाना सब कबूल। और जितने लीडरशिप है सारी की सारी लीडरशिप अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर। रऊफ हसन जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा IMF को अमेरिकी, शहबाज गिल अमेरिकी, शहजाद अकबर अमेरिकी, सारी जितनी आप लंबी लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, महीद यूसुफ इनका आधी काबीना की जनाब अमेरिकन। तो ये अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि भाईजान 2 साल तो आपने अमेरिका को गालियां दे के पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा किया। जाना आप चाहते हैं, अमीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। आप जनाब जाके अमेरिका के जनाब साए में रहना चाहते हैं, वहां की ठंडी हवाओं में, मियामी की जनाब आपकी बीचेस पे आप जनाब वहां पे जिंदगी बसर करना चाहते हैं। तो जनाब अभी ये सारा मामला अभी ये लटका हुआ है। ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि ये जद्दे जना शायद चले जाए। अच्छा, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं चौहान साहब। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि इसके अलावा आपकी कोई नहीं है। उन्हें नजर आ गया भाईजान अब कुछ भी नहीं होना, अब कुछ भी नहीं होना। इनके जितने बंदे हैं सारे के सारे ऑन बोर्ड है। ये भी ब्रेकिंग सुन लें। अच्छा, ब्रेस्टर गोहर से लेके एक एक बंदा, हाँ, इस तरह ये एक एक बंदा जिसका नाम लोगे ना डॉक्टर फिजा, आप जी जी आप ये जरा दोबारा समझाइए, 1 मिनट ठहरे, आप ये बड़ी अहम बात करें, जरा दोबारा समझाइए कि एक बंदा क्या
नाज़रीन को जरा सारे के सारे अपने मामलात सेट किए हुए हैं सबने। अच्छा सारों ने अपने लिए रिलीफ लिया हुआ है, सारों ने अपने लिए अली अमीन गंडापुर से लेके ब्रस्टर जिसके ऊपर आप नाम लेंगी बाहर भड़के मारने लगे हुए, अंदर बेचारे उसको समझ आ गई है सारी कि भाई जी मेरे बंदे सारे, मेरे दाने सारे बिक गए हैं, ठीक है जी। और उनकी बस की बात ही नहीं है। मैंने पहले भी एक टॉक शो में कहा था आपके टीवी चैनल के जनाब लीडिंग एंकर के कि दुनिया के किसी मुल्क में रियासत से टकरा कर सियासत नहीं होती। मुझे आपको मुल्क बता दें, आप मुझे अमेरिका के अंदर CIA के खिलाफ फॉक्स न्यूज में, CNN में, स्काई न्यूज में या HBO में या किसी भी चैनल पे बैठ के कोई पॉलिटिशियन अमेरिका का CIA को गालियां दे, CIA को बुरा भला के, CIA की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे, मैं देखता हूं कि वो सियासत दूर की बात, वो जिंदगी भी वहां पे आसानी से बसर कर सके। मुझे बरतानिया की MI6 के खिलाफ या बरतानिया की किसी रियासती इदारे के खिलाफ कोई बरतानिया का सियासतदान इस तरीके से भोंका भोंकी करते हुए नजर आए बरतानिया में, या कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करता हुआ जरा रियासती इदारों के खिलाफ नजर आए। मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, किसी मुल्क की मिसाल दे दे। चौहान साहब, तो मेरा भाई सवाल है, सारों को समझ आ गई, ठीक है, उन्होंने अपने मामलात कर लिए ये सीधे, ठीक है। अब बानी चेयरमैन बेचारा अंदर, उन्हें भी समझ आ गई है। अच्छा, एक खबर मुझ तक ये पहुंची कि शायद ये जो लोग बाहर आके बयान देते थे, शुरू के दिनों की भी बात है, और अब आप जाके आप तो खैर एक और उससे नेक्स्ट लेवल खबर दे रहे हैं, तो हर कोई ऐसे आपस में लड़ रहा होता था जैसे बानी चेयरमैन का अगला जानशीन यही होगा। तो मुझे ये खबर मिली कि ये सारा कुछ बानी चेयरमैन खुद करवाते रहे, शरारतन कह लें कि वो हर बंदे को कह के भेज देते थे कुछ ना कुछ कि तू ही है मेरे बाद, और बाहर आके सारे आपस में लड़ते रहते थे। आप उनकी फितरत से वाकिफ हैं? जी जी, जरा रोशनी डालिएगा। ये जुमा 4 महीने हुआ, ये सारे जो लीडर इस वक्त बने हुए हैं ना, हमने 17 साल इनके दिमाग से भी खेलते रहे बानी चेयरमैन, और एंड में ये खेल गए उनके साथ, हम ये कह सकते हैं। हमने 17 साल गुजारे हैं उनके साथ। वो 3 महीने से लेके 6 महीने से ज्यादा का उनका इश्क नहीं होता। वो फ्लर्ट करते हैं हर किसी के साथ, पहले तारीफ करेंगे जनाब ओहदा देने से पहले, और ओहदा देने के मयारात मैं अब क्या यहाँ पे बताऊं। अच्छा, मैं कोई और इश्क समझ गई थी आप। अच्छा ठीक है, वर्कर्स के साथ बात, कोई भी इश्क का, कोई सियासी इश्क, इंतजामी इश्क, जाती इश्क, ये उनकी पर्सनैलिटी है। अच्छा, वो 3 महीने पहले वो उसको तैयार करते हैं, लोगों को बता के बड़ा चंगा बंदा है जी, बड़ा चंगा ब्यूरोक्रेट है जी, चीफ सेक्रेटरी लगाने लगाऊं, IG लगाने लगाऊं, बाद में क्या करते हैं जनाब, बाद में उसी के खिलाफ फयाज चौहान को जनाब मैं अपने फला ओहदा देने लगाऊं, असद उमर को फला देने लगाऊं। जब लग जाता है ना बंदा, 3 महीने से 6 महीने के अंदर उनका दिल भर जाता है, फिर वो लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताना शुरू करते हैं इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये खामी है, ये निकम्मा है, ये नखट्टू है, ये फला है, ये फला है। 6 महीने बाद फारग, चलो जाओ मौज मलंगा दी, ठीक है ना। अच्छा, ये है उनका मिजाज। अब ये बेचारे नए नए आए हैं सारे, अब ये अपनी तरफ से जाते हैं। नहीं तो फिर अगर ऐसा मिजाज है कि फिर ऐसे मिजाज के साथ उन्होंने मुल्क में इस्तेहकाम कैसे लाना था, जब उनकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत में इस्तेहकाम, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठहराव नहीं है। आपके सामने है, पार्टी के हालात भी आपके सामने है। देखे ना, मैं आपके सामने एक चीज दोबारा दोहरा दूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर 10 अप्रैल 2022 को आप इंतहाई सोफिस्टिकेटेड तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से बाहर आते, असेंबलियों से रिजाइन ना देते, आप एक अपोजिशन मोड में रहते, यकीन जाने 6 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा साहब ने अगर आपको आपके कदमों पे बैठ के ये ना कहते कि भाई जी आए हम आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगले इलेक्शन में जिताते हैं, तो यकीन जाने मैं सियासत छोड़ देता। वो भाई आपकी तो दिमाग ही काम नहीं करता। आपने बेड़ा गर्क किया, अपना किया, पार्टी का किया, मुल्क का किया, अदारों का किया, रियासत का किया। अच्छा, एक सवाल चौहान साहब, एक सवाल मेरे ज़हन से ना निकल जाए, ठहरे। ये जो इदारों के खिलाफ हर्जा सराई आप कह लें, हर वक्त इस किस्म के जज्बात का इजहार इनके लोग करते हैं, कि जो जज्बात का इजहार भी करता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्वीट करूं, अपने इदारों के हक में कोई बात करूं, शोहदा की बात मैं कर लेती हूँ कि शोहदा के हवाले से जिस किस्म की कैंपेन्स चल रही थी, तो आप भी शोहदा के हक में बात करेंगे, मैं भी, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, शोहदा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और उनके जो ख़ानदान वाले हैं, उनके जो अहले खाना हैं, उनके जज्बात आप कभी समझने की कोशिश करें, उनके सेंटिमेंट्स को किस हद तक हर्ट किया गया जो 9 मई को वाक़यात हुए।
میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اب ہم شہداء کے حق میں بھی جب بات کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ کریں، ہم کریں گے، ان کی بہت قربانی ہے ہمارے لیے، تو یہ لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں ان لوگوں پہ بھی جو شہداء کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ لڑائی کر کس سے رہے ہیں؟ ان کو شہیدوں سے بھی پرابلم ہے، ان کو پاک فوج سے مسئلہ ہے، ان کو اداروں سے مسئلہ ہے، ملکی سالمیت سے مسئلہ ہے، ہر محب وطن پاکستانی سے مسئلہ ہے. یہ اس پہ لڑنے پر آ جاتے ہیں. چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ فضا، بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے آدھے لوگ امریکہ، کینیڈا، یورپ، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے کوئی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، کوئی MI6 کا ایجنٹ ہے، کوئی را کا ایجنٹ ہے، کوئی موساد کا ایجنٹ ہے. وہ پیرول پہ ہے ان کے، وہ پورے کا پورا بیانیہ دیتے ہیں. اور ادھر سے بانی چیئرمین تحریک انصاف اپنا غم غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کو مزید فرنش کر کے وہ سارے ایجنٹ باہر بیٹھے پورے کا پورا بیانیہ دیتے ہیں. اس بیانیے کے اوپر پھر پوری قوم، یہ بدقسمتی ہے اور انسانی نیچر ہے، انسانی معاشرے اور سوسائٹی کی بدقسمتی سے 2 سالوں میں. چاہوں گی کہ مطلب حد ہو گئی نا، اس بات پہ حد ہو گئی کہ انہوں نے شہیدوں پر بھی، شہداء کے حوالے سے، یہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس کن الفاظ میں اس پارٹی کے لوگ شہیدوں کو ایک سائڈ پر، جی آپ شہیدوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہاں غازیوں کو جو زندہ ہے، پاک فوج سے محبت اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کوئی ہمیں سیاست میں کوئی فائدہ دینا ہے. پاک فوج ہماری جان ہے، پاک فوج ہماری آن ہے، پاک فوج ہماری عزت، ہمارا وقار ہے. پاک فوج میرا بھائی ہے، پاک فوج میرا بیٹا ہے، پاک فوج میری بہن ہے، پاک فوج میرا والد ہے، پاک فوج میرا گھر ہے. پاک فوج، ہاں انڈین فوج، انڈین را، انڈین اسرائیلی فوج، اسرائیلی موساد، جو اس کے ایجنڈے پہ کام کرے گا وہ بے غیرت جو ہے نا، وہ غدار بھی ہوگا اور وہ اس ملک کا دشمن بھی ہوگا. ہم شہیدوں کو تو چھوڑے، ہم تو غازیوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کی عوام اور دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو قومیں اپنے ان فوج کے جوانوں کو کہ جو ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو سکون میں رکھنے کے لیے، ان کو آسانی کی نیند دینے کے لیے اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، وہ قومیں ان کی عزت کرتی ہیں، وہ اپنی فوجوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ قومیں سروائیو کرتی ہیں. چوہان صاحب، ایک آخری سوال میرے ذہن سے نہ نکل جائے. یہ جو 9 مئی کے کردار تھے، جو یہ حرکات کرتے رہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں نون لیگ تھی یا فلاں تھا، مطلب جھوٹ بولتے ہیں آ کے. ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، قرار واقعی سزا دی جائے گی، ایک مثال قائم کی جائے گی، یا کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ریاست اور ریاستی اداروں کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے پورا 1 سال چیزوں کو لنگر آن ہونے دیا. لیکن میں ان کو اس وجہ سے بھی ریلیف اور ریلیکس کروں گا، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے اینالسٹ، کہ کچھ مجبوریاں تھیں کہ الیکشن ہونے تھے، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تھیں، پوری دنیا کی نظریں تھیں، اور یہ اتنا فتنہ تھا اتنا بڑا، اور اس کے اتنا اوورسیز پاکستانیوں میں اور ممالک میں ان کا اتنا جناب پنجے گڑے ہوئے تھے کہ چیزوں کو بڑے احتیاط سے چلایا گیا. لیکن اب سن لیں، آخر میں بڑا ایک بریکنگ دے رہا ہوں. آپ کا IMF سے معاہدہ ہونا ہے، 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. یہ 2 چیزیں ہونے کے بعد عید آ جائے گی. ٹھیک ہے، عید گزر گئی. اس کے بعد کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے وہ رگڑا چڑھے گا اور یہ چڑھانا پڑے گا. جو آدھے بے قصور ہے، 50-60 ہزار بندہ اگر پورے پاکستان کے اندر جناب نامینیٹڈ ہے، گرفتار ہے یا مفرور ہے، ان میں سے آدھے بے قصور ہیں، بیچارے مارے گئے ان لیڈرشپ کی جناب چلاکیوں میں اور لیڈرشپ کی حرامزدگیوں میں. لیکن جو باقاعدہ آئی وٹنس، جن کی آڈیو، ویڈیو، CDR، ان کی جناب جیو فینسنگ کے ذریعے سے ایک ایک چیز پرووڈ ہے، ان کو نشان عبرت بنائیں گے، تب پاکستان کے اندر یہ فتنہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کا مکرو چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے. را کی دہشت گردی کھل کر سامنے آ چکی ہے. امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت ملوث ہے.
خود بھارت نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق نیو یارک شہر میں خالستانی علیحدگی پسند گورپتونت سنگھ کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کے بارے میں ہندوستانی حکومت کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ علیحدگی پسند رہنما کی قتل کی سازش میں بھارتی ایجنٹ ملوث تھے، جن کا تعلق را سے ہے، جبکہ ان ایجنٹوں کی سربراہی براہ راست مودی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را مودی کی ایک بدماش قاتلانہ قوت بن چکی ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاع بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، بہت شکریہ دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، بھارت خود مان رہا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ریاست پار دہشت گردی میں ملوث ہے، تو یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے آپ کے مطابق؟ جی، پاکستان تو اس پہ بہت عرصے سے بات کر رہا ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان اس کے پروفs بھی دیے، لیکن سامو چونکہ ویسٹ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا تو اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا۔ ابھی جس طرح کینیڈا میں ہوا، آپ کو یاد ہوگا دیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہوا جس کو پھر کینیڈین پرائم منسٹر نے اٹھایا، اور اس کے بعد امریکہ میں جب انہوں نے ٹرائی کی تو وہاں کے پکڑے گئے 5 آئی جس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اس میں بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے انٹیلیجنس ایجنسیاں ابھی ان کی ایمبیسیاں اور منسٹری آف ڈیفینس انوالوڈ۔ جسٹ امیجن کہ اگر ان کی ایمبیسی سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور کینیڈا میں ایک کینیڈین کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 منسٹریاں انوالوڈ ہیں، جس میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، را کارپس ہے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا دوبل کا، اور منسٹری آف ڈیفینس ہے جن کے کچھ لوگ قطر میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تو ہائیسٹ لیول پہ یہ 3 ہی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب پوری اسٹیٹ انوالوڈ ہے اور مودی انوالوڈ ہے۔ تو آئی تھنک اس کو ابھی یہ جو پاکستان کا اس کے بارے میں جو بھی آئی تھنک ڈسکرپشن تھی وہ ایک پروو ہوئی ہے۔ دوسرا ریجن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے افغانستان ہے، بلوچستان ہے، ہر جگہ بھارت کوشش کرتا ہے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو ٹیررزم کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ تو آئی تھنک یہ بڑی اس وقت، اور ڈونلڈ لو نے کل جب آئی تھنک ہیئرنگ دی ہے یو ایس جو کمیٹی تھی فارن ریلیشن، اس میں بھی یہ چیز بڑی کلیئرلی سامنے آئی کہ بھارت جو ہے ان کے لوگ انوالوڈ ہیں، اسیسینیشن اسکواڈز ہیں ان کے پاس، اور یہ بیسیکلی ایک بدماش سیاست بن چکی ہے۔ واقعی جو آپ نے بھی ذکر کیا، ڈونلڈ لو بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بھارت ملوث ہے، بھارت خود بھی کر رہا ہے۔ تو سر، کارروائی کیا ہونی چاہیے بھارت کے خلاف؟ اب میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو سمجھ گئی ہے، جس پر ہم کافی عرصے سے زور دے رہے تھے کہ دہشت گردی کرتا ہے بھارت اور اپنی را کے ذریعے کس قسم کی یہ وارداتیں کرتا ہے، کارروائیاں کرتا ہے۔ تو اب یہ وقت میرے خیال سے قریب آ چکا ہے جب تمام جو دنیا ہے وہ دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کر دے گی بھارت کو۔ جس کو پاکستان چونکہ ریجن میں بھارت کو کنٹیسٹ، ادروائز جو چھوٹے ممالک ہیں آئی ڈونٹ تھنک ان کی کیپیسٹی ہے یا ول ہے، اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ویسٹ کے ساتھ بھارت کا بڑا آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، لیکن یہ جو چیز ہے جہاں ویسٹ میں جا کے انہوں نے کینیڈین، برٹش اور امریکن سٹیزن کو مارا یا مارنے کی کوشش کی، تو ابھی جا کے آئی تھنک جو پاکستان کا نیریٹو ہے یا پاکستان کا جو بیانیت ہے اس بارے میں وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ایک تو اس کو آئی تھنک انفارمیشن ڈومین میں ہم اور جو آپ کر رہے ہیں اس طرح انگلش میڈیا ہے اس میں کیا جائے۔ دوسرا 2-3 فورمز ہیں جو منی لانڈرنگ اور ٹیررزم کو ڈیل کرتے ہیں، لائک FATF ہے جس کا بھارت بہت بڑا خود چیمپئن تصور کیا جاتا ہے ریجن میں، وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ جو بھی لائک پاکستان از ممبر آف FATF، اس طریقے سے UN کے پلیٹ فارمز ہیں جس کے اندر ہیومن رائٹس واچ ہے بیکاز اس میں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اور پھر اس طرح UN سیکورٹی کونسل ہے۔ تو پاکستان کو آئی تھنک بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی ڈپلومیٹک لیول پہ، انفارمیشن ڈومین میں اور پولیٹیکل لیول پہ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو بیسیکلی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سکھوں کی بھی آپ دیکھیں جو آواز اٹھائی ہے، گرپتن سنگھ پنو نے 5-6 بندے ہیں لیکن وہ اپنا کیس لے کے کنسسٹنٹلی لڑ رہے ہیں بھارت کے ساتھ، تو ان کی ڈیفینیٹلی آواز سنی گئی ہے۔ میرے خیال میں ٹائم آ گیا کہ پاکستان کولیبریٹ کرے اور جو پروفس آئے ہیں ویسٹ میں اس کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے لے کے جائے۔ تو برگیڈ صاحب، یہ آگے انتخابات بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے بھارت کے انتخابات کی میں بات کر رہی ہوں، اور بھارت کی جو انتخابی مہم ہے اس میں پاکستان کے خلاف کی جتنا زہر اگلتی خاص طور پہ BJP نریندر مودی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کروانے میں بھی نریندر مودی کا جو سازشی دماغ ہے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ تو آگے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو پچھلے ہفتے میں سیریز آف اٹیکس ہوئے پاکستان میں، اس سے پہلے ایران کو انسٹیگیٹ کیا تھا، یہ لوگ باقاعدہ گئے تھے، پھر افغانستان میں گئے ہیں، یہ NSA کے آفس کے لوگ تھے، دوول کے 2 وہ کہنے کو ڈپلومیٹس تھے۔ تو بھارت کو ایک ٹرافی کی تلاش ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان پہ اس طرح کا حملہ ہو یا ان کی لڑائی ہو جائے نیبرز کے ساتھ، اینڈ دین دے کین پروو اٹ۔ آلریڈی ان کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے ٹرن کر دی ہے ٹیبل۔
تو آئی ایم شیور یہ ہمیں بڑا واچفل ہونا چاہیے 23 مارچ کو بھی اور آگے بھی، آئی تھنک 10-12 اپریل کو ان کے الیکشن شروع ہو جائیں گے. اس میں مودی صاحب کو یہ موقع نہ ملے اور وی ہیو ٹو بی ویری ویری الرٹ. ٹھیک ہے جی بیگر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز، سیم ٹائم سیم چینل. اگر باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.